السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم کریں گے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا بند نمبر 4۔ اس کی تشریح ہم کریں گے، جبکہ پہلے 3 اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ اب اسکرین کے اوپر آپ کے پاس بند نمبر 4 موجود ہے۔ بند نمبر 4 ہے بیٹا: کوسوں کسی شجر پہ نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ یہ بند آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہے۔ میں اس کے پہلے مشکل الفاظ کے معنی بولتا ہوں، آپ ساتھ کتاب پر لکھتے جائیں۔ کوسوں دور دور تک، شجر درخت، گل پھول، برگ پتے، بار پھل، نخل درخت، صورت چنار چنار کی طرح، لہکتا تھا لہراتا تھا، شاہ باردار پھلدار شاخ، مثل چہرہ مدکوک دک کے مریض کے چہرے کی طرح، زرد پیلے۔ جی بیٹا، اب ہم کرتے ہیں اس کا مفہوم۔ کوسوں کسی شجر پہ نہ گل تھے نہ برگ و بار، یعنی میدان کربلا میں دور دور تک کسی درخت پر نہ کوئی پھول تھا اور نہ ہی کوئی پتا یا پھل۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ایک ایک درخت چنار کے درخت کی مانند جل رہا تھا۔ ہنستا تھا کوئی گل، نہ لہکتا تھا سبزہ زار، نہ ہی کوئی پھول کھل رہا تھا اور نہ ہی سبزہ لہرا رہا تھا۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، ہر پھلدار شاخ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ زندگی کے آثار ختم ہو رہے تھے۔ پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے اور درختوں کے پتوں کا رنگ کسی دک کے مریض کے چہرے کی طرح پیلا پڑ چکا تھا۔ اب بیٹا ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ جو نکات اہم ریڈ لائن کے ساتھ شو کیے گئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے میں تشریح کرتا ہوں، آپ کو اس کو توجہ سے سنیے گا۔ شاعر میر انیس یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ دور دور تک کہیں بھی کسی بھی درخت کے اوپر نہ کوئی پھل نظر آ رہا تھا اور نہ پھول نہ پتا۔ کیونکہ وہاں پہ گرمی کی حرارت اور شدت کی وجہ سے سارے پھل پتے پھول جڑ چکے تھے اور جل چکے تھے۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، یعنی وہاں پر جو درخت موجود تھے چنار کے درخت کی مانند جل رہے تھے۔ جو چنار کا درخت ہوتا ہے اس کی رنگت اس طرح ہوتی ہے جیسے ایک سرخ آگ اور بھڑک رہی ہو۔ تو وہ شاعر بھی یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک جو چھوٹے پودے بھی تھے یا جو درخت وہاں پر موجود تھے وہ بھی اس طرح نظر آ رہے تھے کہ جیسے وہ چنار کی طرح جل رہے ہوں۔ وہاں پر کوئی بھی پھول نہ تو کھلتا ہوا نظر آ رہا تھا نہ مسکراتا ہوا۔ جب کلیاں چٹکتی ہیں، پھول کھلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مسکرا رہے ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نہ تو وہاں پر کوئی پھول ایسا نظر آ رہا تھا وہ کھل رہا ہو اور نہ ہی وہاں پر کوئی سبزہ ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کہ آپ کو پتہ ہے جب بہار کا موسم ہو یا ہوا چل رہی ہو تو سبزہ لہراتا ہوا نظر آتا ہے میدانوں کے کھیتوں کے اندر۔ تو میدان کربلا کے اندر وہاں پر جو سبزہ موجود تھا وہ اس طرح تھا کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، رہا ہی نہیں وہاں پر۔ تو کانٹا ہوئی، یعنی کہ وہاں پر جو بھی ہر پھلدار شاخ جو تھی وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، یعنی وہ شاخیں جن پر پھل پھول پتے لہرایا کرتے تھے، چمکتے دمکتے نظر آیا کرتے تھے، اس گرمی کے اندر، اس گرمی کی حرارت اور اس قدر تپش کے اندر سورج کی جو گرمی تھی اس کی وجہ سے وہ سارے اس طرح سوکھ چکے تھے کہ جیسے وہ کانٹا بن گئے ہوں۔ تو گرمی کے اندر وہاں پر یہ عالم تھا کہ ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ جیسے یہ گرمی اتنی ہے کہ ہماری زندگی ہی ختم ہو جانی ہے، ہم سے برداشت ہی نہیں ہونی۔ لوگوں کو زندگی کے آثار ختم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ جو وہاں پر موجود تھے وہ اس گرمی کو نہ برداشت کر سکے اور اس گرمی کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح معلوم ہو رہا تھا جیسے ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے جو لمحات ہیں اس وقت وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، مزید جینے کی تمنا اور آثار ہمیں ختم ہوتے نظر آ رہے تھے صرف اس کربلا کے میدان کے اندر گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو وہاں پر جو درختوں کے رنگ تھے، جو پتے تھے، وہ بھی مدکوک زرد تھے، یعنی مثل چہرہ مدکوک زرد دک کے مریض۔ یہاں پہ دک کے مریض سے مراد یعنی ایسے مریض جن میں خون جل جائے اور پیلا پن ان کے چہروں پر آ جائے، پلاہٹ آ جائے۔ تو گرمی کو دیکھتے ہوئے بھی شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ وہاں پر جو موجود تھے، جو لوگ تھے، یعنی وہ بھی، اور جو درختوں پر پتے تھے وہ بھی اس طرح نظر آ رہے تھے کہ جیسے کوئی دک کا مریض ہو اور وہ اسی کے چہرے کی طرح پیلا پڑ چکا ہو۔